أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون اور باقی سمود تو ان کو ہم نے ہدایت دی تھی، لیکن انہوں نے سیدھے راستے پر آنے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنے کو زیادہ پسند کیا۔ چنانچہ ان کو جو انہوں نے کما رکھا تھا اس سبب سے ایسے عذاب کی کڑک نے آ پکڑا جو کہ سراپا ذلت تھا، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا کرتے تھے۔ وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے، دھیان کرنے کے قابل ہے، جس دن اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو جمع کر کے آگ کی طرف لے جایا جائے گا، پھر ان کو گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچیں گے تو ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں اس چیز کی گواہی دیں گی جو وہ کیا کرتے تھے، اور وہ اپنے کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو وہ کہیں گی کہ اللہ پاک نے، اس اللہ نے ہمیں بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے، اور اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو، اور تم اس بات سے چھپ نہیں سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں، لیکن تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس میں سے بہت سی باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے قوم عاد اور سمود کے بارے میں بیان کیا، تو قوم عاد کا کل گزرا تھا، آج قوم سمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ہدایت دی۔ ہدایت سے مراد ہے کہ نبی بھیج کر ان کو سیدھا راستہ دکھایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، وہ سمجھ بھی گئے دل سے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنے کو زیادہ پسند کیا۔ اندھا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی کو زیادہ پسند کیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے کمائیوں کی وجہ سے جو چیزیں انہوں نے کما رکھی تھیں، یعنی جو کفر، شرک اور غلط قسم کے اعمال کرتوت انہوں نے کر رکھے تھے،
اس کی وجہ سے ایسے عذاب کی کڑک نے آ کر ان کو پکڑ لیا جو سراسر جو ہے وہ کیا ہے، سراپا ذلت تھا، یعنی اللہ پاک نے ان کو ذلیل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایمان والوں کو اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرتے ہیں، ان کو ہم نے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے، دھیان میں رکھنے کے قابل ہے، کیونکہ جو آخرت کو یاد رکھتا ہے تو وہ آدمی جو ہے وہ آخرت کی تیاری کی اس کو اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرما دیتے۔ تو آخرت کو دھیان میں رکھ کر آخرت کی تیاری کرے۔ جس دن اللہ کے دشمنوں کو جمع کر کے آگ کی طرف لے جایا جائے گا، اللہ کے دشمنوں سے مراد کافر ہیں، اور پھر ان کے جو ہے گروہ گروہ بنائے جائیں گے۔ مختلف قسم کے کافر ہیں، کچھ یہود ہیں، کچھ نصارہ ہیں، اسی طریقے سے مشرکین ہیں، مجوس ہیں، مختلف قسم کے کافروں کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تو تم نے یہ جرم کیے تھے، کفر کیا تھا، تو وہ انکار کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی اعضاء کو ہی ان کے اوپر گواہی کے لیے مقرر فرما دیں گے۔ چنانچہ اس کا بیان ہے کہ ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف ان باتوں کی گواہی دیں گی جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب یہ زبان گنگ ہو جائے گی، زبان بند ہو جائے گی، زبان نہیں بولے گی، اب اس کی جگہ پر جو ہے وہ آنکھیں بولیں گی، ان کے کان بولیں گے، ان کے جو کھالیں بولیں گی۔ اللہ تعالیٰ انہی کی گواہی ان کے خلاف کر دیں گے۔ حالانکہ سب سے بڑی گواہی اللہ پاک کی، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کو گواہ بنائیں گے۔ پھر زبان سے جب مہر ہٹے گی تو وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو وہ کہیں گی کہ اس اللہ نے ہمیں بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے، اور اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو، اور تم اس بات سے بچ ہی نہیں سکتے تھے، چھپ ہی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو بھی گناہ کرے گا تو یہ چیز تو اس کو دیکھ رہی ہے، اس کے کان سن رہے ہیں کہ یہ کیا بول رہا ہے، اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، وہ آنکھوں ہی سے وہ گناہ کر رہا ہے، وہ کانوں ہی سے وہ گناہ کر رہا ہے، وہ جو ہے وہ اپنی کھالوں سے ہی، جسم سے ہی وہ گناہ کر رہا ہے، تو وہ تو اب اس سے تو وہ بچ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بچ نہیں سکتے تھے، تم جو ہے چھپ نہیں سکتے تھے ان سے کہ یہ تمہارے خلاف گواہی دیں، لیکن تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ بہت سارے کام جو تم کرتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے نہیں۔ بعض مشرک یہ کہتے تھے کہ جو ہے وہ کیا ہے، ہم جو چھپ کر کام کرتے ہیں وہ اللہ پاک بھی نہیں دیکھتے۔ تو اب تمہارا یہ جو آگے اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں فرمائیں گے کہ یہ جو تمہارا اپنے پروردگار کے بارے میں بات تھی نا تمہارے ذہنوں میں کہ ہمارے رب کو ہماری باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اس بات نے تمہیں تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.